السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 529، سورۃ القمر۔ آیات ہیں 07 سے لے کر 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ گزشتہ صفحے پر ذکر ہوا تھا کہ اس دن جس دن پکارنے والا پکارے گا نہایت ہی ہولناک دن کی طرف، یعنی قیامت کا، تو اس وقت کافروں کی حالت ہوگی خش عن ابصارہم، یہ جھوکی آنکھوں والے دوڑیں گے قبروں سے جیسے کہ پھیلائے ہوئے ٹڈی دل۔ تو ٹڈی دل تو بہت مشہور ہے، گول کے گول آتا ہے اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، لیکن اجداث، ہم اکثر قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کی جمع ہے قبور۔ قرآن شریف میں یہ اجداث کا لفظ بھی آیا ہے، یہ جمع ہے جدث، تو دونوں میں فرق نوٹ کر لیں، علوم قرآنی میں سے ہے۔ قبر ہم اسے کہتے ہیں جس میں ہم دفناتے ہیں، قبر کے سپرد کرتے ہیں، اور جدث اجداث جس سے نکلیں گے جی سورفوں کے جانے پر۔ تو یہ کلمات جو مختلف کلام پاک میں پیش کیے جا رہے ہیں اس کے معانی و مفہوم کو ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کی۔ اب یہ جھکی ہوئی آنکھیں جب نکلیں گے قبروں سے تو ان کی کیفیت، اس لیے یہ حالت نصبی میں ہے، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ دیکھیں عسر سخت، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ اب یہ آیت کس کے لیے مخصوص ہے؟ کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، اس لیے کہ مومنین تو اطمینان بخش حالت میں ہوں گے۔ اب قریش کو کچھ قصے سنائے جا رہے ہیں جو ان کے حالات سے مطابقت موافقت رکھتے ہیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ جھٹلایا ان سے پہلے، قریش سے پہلے قوم نوح نے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ مجنون۔ اب وازدجر میں واو تو عطف کا ہے اور یہ مجعول کا صیغہ ہے، اور انہیں جھڑک دیا گیا، تو مجنون اور وازدجر۔ اب جب جھڑک دیا گیا تو یہ اختصار ہے، مختصر قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ دعا گو ہوتے ہیں نوح علیہ السلام، اے میرے رب، یعنی اپنے رب سے کہتے ہیں کہ میں بے بس ہوں، مغلوب بے بس ہوں، فانتصر، مدد فرما، تو ظاہر ہے کہ میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ کھول دیا ہم نے، اب یہاں ماں ہے، اکثر ہم می کا کرتے ہیں بارش کا، آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار می سے، اللہ اللہ، یعنی زوردار پانی برسنے لگا۔ یہ ایک پانی۔ دوسرا پانی وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اور زمین سے چشموں کو جاری کیا، عیون جمع ہے، تو دونوں پانی ملے اس کام کے لیے جو کام
جس کام کے لیے جو کام مقرر کیا ہوا تھا، یعنی کیا، قوم نوح کو ہلاک کرنے کے لیے۔ تو ایک پانی جو برسایا گیا، دوسرا پانی جو زمین سے ابلا، بہت زوردار پانی جمع ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ نیک لوگ مؤمنین وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، سوار کیا ہم نے اسے تختے والی اور کیلوں والی کشتی، اس لیے کہ جوڑا جاتا ہے تختوں کو کیلوں سے، میخوں سے، اور اسے سوار کیا ہے نوح علیہ السلام کو، تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو یہ قدر اختصار سے ہے۔ اب اس کشتی کی کیفیت تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، چلتی تھی ہمارے نگاہوں کے سامنے، یعنی ہماری زیر، ہمارے سرپرستی میں، یہ سزا اس کے لیے جس نے کفر کیا اور اس کی جانب سے جس کا کفر کیا گیا۔ اب اس واقعے کو ہم نے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس واقعے کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا، مگر کس کے لیے؟ جو کوئی مدکر، اصل میں متذکر، پھر تال کا دام ادغام، پھر دال کو تا سے تبدیل۔ یہ ایک عربی کا ایک قانون جسے کہتے ہیں نحوی صرفی، اس میں یہ قاعدہ ہے، چنانچہ اس کی رعایت کی گئی عربوں کے تلفظ کی، تو بجائے مذکر یا متذکر مدکر۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ، تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب دیکھیے مدکر یعنی متذکر، پھر مذکر، پھر مدکر۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، للذکر، نصیحت حاصل کرنے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن کے الفاظ، اگرچہ کہ ہماری زبان عربی نہیں، لیکن اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کو سینوں میں محفوظ کرنا، بس انسان کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی کوشش ہی نہ کرے تو وہ کیسے پڑھ سکے گا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تو ہمارا عذاب، ہماری گرفت اور ہمارے تنبیہات کیسے تھے۔ اب یہ آیات بار بار آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ بڑے سخت تھے عذاب اور تنبیہات۔ اب اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اس گرفت کی، قوم عاد کی۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، را پر شد ہے، تھوڑا سا زور دیں، کہ ہم نے بھیجی تیز ہوا، سرسرا تند ہوا، فی یوم نحس، نحوست والے دن، مستمر، استمرار ہم کہتے ہیں اردو میں، مسلسل۔ تو مسلسل کا مطلب کیا؟ ان پر جو عذاب آیا تھا یعنی قوم عاد پر 7 راتیں 8 دن، تو مسلسل۔ اور منحوس دن کوئی نہیں ہوتا، جس قوم پر جو جس دن عذاب آنا شروع ہوا، ظاہر ہے کہ ان کے لیے منحوس، ان کے اعمال کی بدولت، اسے ضرور نوٹ کر لیں۔ مزید اس عذاب کی کیفیت، تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر، اٹھا کر لوگوں کو پھینکتی تھی جیسے کہ کھجور کے تنے، منقعر، جڑ سے کٹے ہوئے، اس لیے کہ جب جڑ سے کٹا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کوئی قوت نہیں، بس ہوا یا صرف زوردار ہوا وہ اٹھا لی، تو انہیں بس اس طریقے سے اٹھایا جا رہا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ، متعدد بار آ رہی ہے، تو پھر میری گرفت، میرا عذاب اور میرے تنبیہات کیسے رہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ اب قوم ثمود کا ذکر ہے۔
کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی ہمارے تنبیہات کو جھٹلایا. اب ان کا رد عمل کیا تھا؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. بولے کہ اچھا ایک بشر ہم سے ایک، ہم اس کی پیروی کریں؟ ایسا اگر کریں گے تو ہم بڑی گمراہی میں. اور سعر، سور کا لفظ آیا ہے، یہ اکثر جہنم کی آگ کے لیے سعیرہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ دیوانگی. چونکہ حد سے تجاوز کرنا، یہ دیوانگی ترجمہ کیا ہے، سخت گمراہی اور دیوانگی میں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں قوم سمود، سنیے. اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. جی کذاب اشر. اب یہاں را پر شد نہیں ہے کہ یہ نصیحت کی باتیں یہ اسی کو ہمارے درمیان اس پر ہی القاء کی گئی اور یہ کلام اس پر ہی القاء کیا گیا، بلکہ وہ تو اب کذاب مبالغہ سے ہے، بڑا جھوٹا. اور اشر یعنی بھی بڑا جھوٹا. تو اشر کے معنی کیے شیخی کو، یعنی حقیقت تو ہوتی نہیں، بس شیخی بگاتا ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. ان قریب یعنی کل جلد ہی جان لیں گے کون سب سے بڑا جھوٹا، کون سب سے بڑا شیخی خور ہے. اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. آج کے صفحے کی آخری آیت ہے. اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. جی ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی جو ان کے لیے آزمائش ہوگی. اس اونٹنی کا انہوں نے ہی تقاضا کیا تھا، یعنی قوم ثمود نے. فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش. فرتقبہم واصطبر، دو الفاظ ہیں. فرتقب یعنی اب منتظر رہیے یعنی دیکھتے رہیے. تو دونوں ترجمے کیے ہیں جو ہمارے منہج میں ہیں. واصطبر اور صبر سے کام لیں. تو کبھی واصبر کبھی واصطبر. تو واصطبر میں تھوڑی شدت ہے کیونکہ ایسے حالات ظاہر ہے کہ آپ صبر کیجیے. تو یہ قصہ اگلے صفحے تک چلتا رہے گا. تو پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.